نہیں. ہن بھی میں وضو کر کے بیٹھا قرآن میرے ہاتھ چ نبی نے اپنی زندگی سے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نبی نے اپنی زندگی دے اندر نہیں پڑھی. ہن بھی میں یہ بات کہہ رہا میں ہن کدوں باغی ہاں. ہن بھی وضو کر کے قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے کہن دیا کہ پیغمبر دے کولوں ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر ثابت نہیں. لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع يديه. نبی دے کسے صحابی کولوں بھی رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں. 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے, ایک صحابی نے بھی رفع الیدین کرن تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سامعین و ناظرین, آپ نے مولانا یوسف پسروری کا یہ کلپ سماعت کیا جس میں وہ قرآن اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی. میں یہاں 3 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اٹھانے سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ قرآن اٹھائیں اور کہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے. قرآن اٹھانے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوگی, آپ کو دلیل دینی پڑے گی. اور یہ آپ کا قرآن اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے حدیث میں جو آپ پیش کریں کہ آپ نے ہمیشہ رفع یدین کیا. اس پہ آپ کے پاس دلیل نہیں تھی, اس لیے آپ نے قرآن اٹھایا. دوسری بات کہ رفع یدین میں آپ کا اور ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ نے رفع یدین کیا تھا. رفع یدین کے کرنے میں کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک رفع یدین کیا جو آپ رفع یدین کرتے ہیں. رکوع میں جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے. تیسری رکعت کے شروع میں جو آپ رفع یدین کرتے ہیں, یہ رفع یدین آپ ثابت کریں کہیں حدیث میں اگر موجود ہے تو کہ آپ نے آخری وقت تک یہ رفع یدین کیا ہے کہ آپ نے رکوع میں جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں یہ رفع یدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک کیا. اس پہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کریں. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ, نہ تم پیش کر سکتے ہو نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے. بس یہی قرآن اٹھا کر بس وہی کہہ سکتے ہو اور تمہارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. ہم کہتے ہیں رفع یدین کیا, پھر آپ نے رفع یدین چھوڑ دیا. ہمارے پاس دلیل موجود ہے. مسلم کی حدیث ہے 430 نمبر کی, جس میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. آپ ہماری طرف آئے اور آپ نے دیکھا اور کہا مالی اراکم, میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم ہاتھ ہلا رہے ہو جس طرح شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے اس طرح تم ہاتھ ہلا رہے ہو. اسکنوا فی الصلاۃ, نماز سکون کے ساتھ پڑھو, سکون اختیار کرو نماز میں. اب ہمارے پاس حدیث موجود ہے, آپ نے منع کر دیا, آپ نے چھوڑ دیا تھا. یہ حدیث موجود ہے مسلم کی. آپ کے پاس اگر دلیل موجود ہے صحیح حدیث پیش کرو جس میں یہ بات موجود ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کیا. جی اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے تو آپ پیش کریں. پوری غیر مقلدیت یہ حدیث پیش نہیں کر سکتی کہ آپ نے آخری عمر تک رفع یدین کیا تھا. تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر بہت بڑا ظلم کیا ہے, بہت بڑا جھوٹ بولا ہے کہ کسی صحابی نے بھی بغیر رفع یدین کی نماز نہیں پڑھی. آپ نے کوئی کتابوں کو دیکھتے, حدیثوں کو دیکھتے تو آپ کبھی یہ بات نہ کرتے. آپ نے حدیثوں کو نہیں دیکھا, آپ نے کتابیں حدیث کی نہیں دیکھی, اس لیے یہ بات آپ کہہ رہے ہیں. ورنہ ترمذی کی حدیث ہے 257 نمبر کی, وہاں موجود حضرت علقمہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے آپ کو نہ دکھاؤں؟ تو فرمایا فصلی, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی. عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ نماز پڑھی اور لم یرفع یدہ, آپ نے نہیں رفع یدین کیا. ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا. یہ عبداللہ ابن مسعود ہے, وہ صحابی ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہو تو 4 اشخاص میں سے کسی سے سیکھو. ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا پہلا نمبر ہے. یہ نبی علیہ السلام کی جوتے اٹھاتے, نبی علیہ السلام کے خادم تھے یہ صحابی. وہ نبی علیہ السلام کی نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں اور یہ بات ترمذی کے اندر موجود ہے.
اسی طرح مسند حمیدی کے اندر حدیث نمبر 626 اور مسند ابی عوانہ کے اندر بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے تکبیر تحریمہ کے رکوع کا اور سجدوں کا رفع یدین نہیں کیا، صرف تکبیر تحریمہ کا آپ رفع یدین کیا کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث موجود ہے مسند حمیدی کے اندر. اس لیے لوگوں کو دھوکہ نہ دیجیے، قرآن اٹھانے سے بات نہیں بنے گی. آپ کے پاس اگر دلیل ہے، تمام غیر مقلدیت کے پاس اگر دلیل اس بات پہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری عمر تک رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کی شروع میں رفع یدین کیا، آپ وہ ثابت کریں. لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.